اس وقت کی بات ہے جب ہمارے آقا پہ قرآن کا نزول شروع بھی نہیں ہوا تھا. میرے آقا اس وقت بھی اتنے دیانتدار تھے، تو جب نبوت کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد کتنے بڑے دیانتدار ہوں گے، کتنے سچے ہوں گے. اتنے سچے نبی کہ ہم اتنے جھوٹے امتی. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ کسی سے اگر چاند چھڑانی ہو، پنڈ چھڑانا ہو تو کہتے انشاءاللہ انشاءاللہ کرتا ہوں نا. ہم انشاءاللہ کا ڈھال بنا لیے جھوٹ بولنے کی. نہیں دینا تو انشاءاللہ انشاءاللہ. اب بعد میں بولنے کو رہے گا اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں. سن لو، انشاءاللہ اسی وقت کہا جائے جب دل کا پختہ ارادہ ہو کہ یہ کام کرنا، تب انشاءاللہ کہا جائے. اس لیے کہ ہر چیز کے پختہ ارادے کے بعد بھی کب اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے گا تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے. یقین جانو ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس مہیا، پھر بھی اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. ایک واقعہ یاد آیا، لطیفہ ہی صحیح. ایک صاحب گھوڑا لینے کے لیے بازار میں جا رہے تھے. جب بازار میں جا رہے تھے راستے میں ایک صاحب ملے دیندار. کہنے لگے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بولے جا رہا ہوں گھوڑا لینے، گھوڑا لے کے آ رہا ہوں، دیکھنا بھی کیسا گھوڑا لاؤں گا. تو یہ کہنے لگے ارے بھائی ایسے مت کہو انشاءاللہ میں گھوڑا لے کے آؤں گا. ارے انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت، پیسہ میرے پاس میں ہے، گھوڑا بازار میں ہے. میرے پاس یہ دیکھو گڈی رکھی ہے، میں جا رہا ہوں بازار جاؤں گا، گھوڑا بازار میں خرید کے لے کے آ جاؤں گا. وہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہاں گئے تو جب جیب میں ہاتھ ڈالی تو کسی نے جیب صاف کر دی تھی. اب نہ پیسہ ہے نہ اور کوئی سامان، خریدے تو کیسے واپس چلے آئے. کچھ دنوں کے بعد پھر پیسہ ایسا جمع کیا، اور پیسہ جمع کرنے کے بعد مارکیٹ کی طرف جا رہے تو وہی صاحب پھر مل گئے. کہنے کہ خیریت تو ہے، آج پھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ بولے انشاءاللہ میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ میں گھر سے نکلا ہوں، انشاءاللہ میری جیب میں پیسہ ہے، انشاءاللہ یہ پیسہ وہاں تک رہے گا، انشاءاللہ مارکیٹ میں گھوڑا ہے، انشاءاللہ میں گھوڑا خریدوں گا، انشاءاللہ میں گھوڑا لے کے آؤں گا، انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گا. یہ بولے یہ کون سے انشاءاللہ ہے؟ کہ حضرت پچھلی بار آپ نے کہا تھا انشاءاللہ کہو، ایک بار نہیں کہا تھا تو جیب کٹ گئی تھی. جب سے میں نے سوچ لیا اب ہر کام میں انشاءاللہ انشاءاللہ کہوں. تو ایسے کام کرنے کی کیا ضرورت؟ جو آدمی نبی کی سنت کے مطابق سب کام کرے گا انشاءاللہ کبھی اسے کوئی تکلیف، دکھ، حیرانی اور دھوکہ نہ ہوگا. حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد جب میں پہنچا تو بجائے اس کے کہ وہ مجھے کر رہا ہوں پورا کرو. اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کافر سے بھی وعدہ کر لیا ہے تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری. کافر سے کیا، یہ نہیں ارے یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ لچا ہے، یہ لفنگا ہے، اس کی بات کا کیا بھروسہ، ارے وہ تو ایسا، اس سے وعدہ کیا ہوئے کہ کیا بات. اس کی کیا بات مت دیکھو، ہم کیا ہیں، ہماری اپنی اوقات دیکھو. ہم نبی کے غلام ہیں، اللہ کا حکم ہے جھوٹ مت بول. جھوٹا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے میدان بدر میں پہنچے تو جس صبح میں جنگ ہونی تھی اس کے پہلی جو رات آئی، صحابہ کرام ایک طرف، کفار ایک طرف، صحابہ ذرا اونچے پہ، کافر ذرا نیچے پہ. کافروں کی زمین اچھی تھی، مسلمان جہاں تھے وہ ریتیلا کنارہ تھا، یہاں پانی بھی نہیں تھا، پریشانی بہت تھی. لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی مدد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کیا، رات میں بھی میدان جنگ کا معائنہ کیا، خبر بھی لے لی تو پتا چلا کہ مکے کے کافر 1000 کی تعداد میں آئے ہیں. سب کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، ہتھیار ہے، گھوڑے اتنے ہیں، اونٹ اتنے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، ہتھیار بھی بے شمار، شراب بھی ہے، کھانا بھی ہے، خانہ خراب بھی ہے، سب کچھ ہے. اور مسلمانوں کے پاس پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں، پیر میں چپل نہیں، بدن پہ واجبی کپڑا نہیں. ہتھیار کے نام پہ بہت کم ہتھیار کسی کسی کے پاس ہے. کچھ لوگ تو خالی لکڑیاں لے کے چلے آئے ہیں جنگ لڑنے. 313 ہیں، فاقہ کش ہیں،
رمضان کا مہینہ بھی ہے. ایسے میں دو صحابی نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. غور سے سنیے. یہ دو صحابہ جب آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو مسکرائے, استقبال کیا, کہا خیریت تو ہے؟ بڑی دیر لگا دی, میں نے تمہیں فلاں فلاں کام کے لیے بھیجا تھا اور آنے میں دیر ہو گئی. انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کے کام سے دور تک چلے گئے تھے, یہی جاسوسی کرنی تھی کافروں کے قافلے کی, اب دیر اس لیے ہو گئی کہ ہمیں کافروں نے پکڑ لیا تھا. تو بولے جب پکڑ لیا تھا تو چھوڑا کیسے؟ کہا وہ لوگ چھوڑ نہیں رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو تم مسلمانوں کے ساتھ جا کر ان کی طرف سے جنگ لڑو گے, جب ان کی طرف سے جنگ لڑو گے تو ہمارے خلاف لڑو گے, تو پھر چھوڑا کیسے؟ تو ان دونوں صحابہ نے کہا ہم نے کافروں سے وعدہ کر لیا کہ اگر آپ لوگ ہمیں چھوڑ دیں, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اس جنگ میں ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ کر لیا؟ کہا ہاں ٹھیک ہے, کل چاہے جنگ میں ہماری شکست ہو جائے, وعدہ تم نے کیا ہے جنگ نہیں لڑو گے تو تم دونوں کو میری طرف سے جنگ کی اجازت نہیں. میرے دوستو جنگ کا موقع ہے. لوگ کہتے ہیں جنگ میں سب کچھ جائز ہے, جنگ میں یہ بھی, جنگ میں وہ بھی, جنگ ایسی بھی, جنگ ویسی بھی, جنگ کے اندر جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, دھوکہ بھی دے سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن یاد رکھو جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو ان صحابہ کو جنہوں نے کافروں سے وعدہ کر لیا تھا, اس وعدے کو بھی پورا کرنے کا حکم دے کر دنیا کو بتا دیا کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا. کاش اللہ ہمیں بھی سچ بولنے والا بنائے, سچائی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں بھی سچائی کے دامن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو ایسے ہی ابو داؤد شریف کی ایک اور دوسری روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام سے پہلے رسول اللہ سے کاروباری تجارتی لین دین کر چکا تھا. اسلام آیا, نبی نے ہجرت کی, کچھ دنوں کے بعد جب مدینے کی میں مسلمان ہو کے حاضر ہوا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا, میں نے بھی انہیں کچھ بتانا شروع کیا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عبداللہ ابن صاحب کیا تم مجھے جانتے ہو, مجھے پہچانتے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کیوں نہیں یا رسول اللہ, آپ تو میرے شریک تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک تھے, نہ کسی بات کو ٹالتے تھے نہ ہی کسی بات پر جھگڑتے تھے. جب یہ بات کہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات دنیا کے سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے دیانتدار, امانتدار, قائد, رہنما و تاجر تھے, اور انہوں نے اپنی قوم کو یہی, امت کو یہی سبق دیا, اے لوگو تم سچائی دیانتداری کے ساتھ تجارت کرو گے, اللہ اس تجارت میں وہ برکت دے گا کہ تم دوسری طرف سے کسی دوسرے کی محتاج نہ رہو گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح تجارت کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو جب تجارت کی بات آئی ہے تو انشاءاللہ کل میں تجارت کے تعلق سے کچھ وہ اصول آپ کے سامنے پیش کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا. اللہ اور رسول نے جو ہمیں قانون بتایا ہے اس قانون کو, تجارت کے اس اصول کو آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہم اور آپ اسی کے مطابق تجارت کریں. انشاءاللہ اللہ ہماری کمائی میں برکت عطا فرمائے گا. کمائی میں برکت بھی ہوگی, ساتھ ہی اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو نیک کام کی ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیجئے ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف, تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے
اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد علی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف